بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عاقل بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ عاقل بھائی ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ اور سب اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ یہاں عمرے پہ آتے ہیں تو وہ ایک ہی سفر میں جو ہے وہ کئی عمرے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کبھی تو یہ بھی سنا ہے کہ صبح ایک کر رہے ہیں تو شام کو ایک کر رہے ہیں، یا ہر روز ایک ہی کرتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ بال بھی تھوڑے تھوڑے کٹ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ذرا سا اس کو دیکھیں۔ اور جو لوگ ہوتے ہیں جب عمرہ کر رہے ہیں تو وہ مسجد عائشہ چلے گئے، وہاں سے احرام باندھ کے آ گئے، تو اس کا تھوڑا سا کچھ اگر آپ اس پہ جو ہے اپنا تحقیق کریں، اس پہ بتائیے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ جو لوگ بیچارے آتے ہیں اتنا پیسہ خرچ کر کے اور اتنی محنت کرتے ہیں، تو ان کو اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ روشنی ڈالیں۔ ٹھیک ہے عاقل بھائی، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہیں عامر بھائی ابو عمار، ان کا بھی ایک یوٹیوب چینل ہے انفارمیٹیو یارڈ کے نام سے۔ میں اپنے ویور سے گزارش کروں گا کہ اسے بھی ایک نظر دیکھ لیں اور سبسکرائب کر لیں۔ ان کا بیٹا ہے عمار اور ان کی اہلیہ ہیں۔ چھوٹی سی بہت خوبصورت فیملی ہے اور ہمارا تو بہت خیال رکھتے ہیں۔ ابو عمار، آپ کا اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے، اور جو خدمات آپ اور آپ کی اہلیہ اور آپ کا بیٹا عمار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس میں برکت عطا فرمائے، اور اس پودے کو جو آپ نے لگایا ہے انفارمیٹیو یارڈ کے نام سے تناور درخت بنائے، اسی طریقے سے اس سے زیادہ بلکہ اللہ تعالیٰ اسے عزت دے جو کہ نور ٹی وی چینل کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے۔ آج 100K ہمارے ہو گئے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ 1,00,000 سبسکرائبر پر ہمارا خاندان مشتمل ہو گیا ہے، اور اس کے بعد جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابو عمار، اس میں آپ کا جواب ہے۔ اس لیے نہیں کہ یہ خاص طور پر آپ کے لیے رکھا گیا تھا یہ موقع، نہیں، اس لیے کہ یہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں، اور آپ کا چینل ڈیزرو کرتا ہے آتھینٹک انفارمیشن جو علماء اور مشائخ کی عام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابو عمار کو بھی، عمار کو اور عمار کو، ان تینوں کو اپنے فضل و کرم سے نوازے، اور علم سے مالا مال فرما دے، اور وہ شمع توحید جو آپ روشن کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس کی توسط سے پوری دنیا کی گمراہیوں کو دور کرنے کا آپ لوگوں کو سبب بنا دے۔ پلیز ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ عامر صاحب کا سوال آپ نے سن لیا ہے۔ عامر خان صاحب ہیں، کراچی سے تعلق ہے، ہمارے دوست ہیں، جدہ میں برسوں سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ عامر بھائی دین کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، یہ اور ان کے اہلیہ، اور اللہ تعالیٰ اس بچے کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ سعد الشطری، بڑے کبار علماء میں ان کا شمار ہے، سعودی عرب کی لجنہ دائمہ الافتاء کے عضو ہیں، اور حرم خطبات حج یا حج کا جو خطبہ ہے گزشتہ چند سالوں قبل انہوں نے دیا، وہ اس سلسلے میں چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلی بات تو وہ نصیحت جو شیخ سعد الشطری آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں في موضوع العمرة من مسجد التنعيم۔ مسجد التنعیم سے عمرے کی کیا حیثیت ہے؟ وہ مسجد عائشہ جس کے بارے میں آپ نے تذکرہ کیا ہے بمكة، هذا السؤال يكثر حقيقة السؤال عنه۔ یہ بہت سارے لوگوں کا سوال آتا ہے، اور اس سوال کے جواب میں لوگ مختلف آراء بھی پیش کرتے ہیں۔ تفضل الشيخ۔ اب شیخ کا جواب دل تھام کے بیٹھ جائیے اور سن لیجئے، اور انصاف سے کام لیجئے۔ دين الله ليس بالعاطفة وإن یا اللہ، دین اللہ، دین اللہ کا جو دین ہے نا، یہ میرے اور آپ کے جذبات اور خیالات پر مبنی نہیں ہے، یا کسی پر احسان جتانا یا اس پر سختی کرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین اللہ کیا چیز ہے، سن لیجئے۔ إنما بعلم۔ انما، یہ جو دین ہے اللہ کا دین، اس کی بنیاد علم پر ہونی چاہیے، اساس اس کی علم بنیاد ہے۔ وفقه مأخوذ من كتاب الله والسنة۔ ماخوذ من
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے طریقے سے ہمیں دین سیکھنا چاہیے، وہ فقہ حاصل کرنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في مرات متعددة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں مدینہ منورہ سے کئی مرتبہ تشریف لائے مکہ مکرمہ، کئی بار. لم يأخذ عمرة. لم یاخذ عمرتن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بار بار جو عمرے کا فیشن آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا. أبدا ولا أصحابه. ولا اصحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اس طرز پر عمل نہیں کیا کرتے تھے. فبالتالي أليس خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الیس خیر الہدی ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ عامر بھائی ہر خطبے میں یہ سنتے ہیں، ہم ہر خطبے میں یہ سنا جاتا ہے خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور ان کا طریقہ کار سب سے افضل طریقہ کار ہے تو ہمیں اس کو اپنانے میں کیوں تنگی محسوس ہوتی ہے؟ ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أفضل الأعمال الصلاة. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ افضل اعمال جو ہیں اللہ کو جو سب سے زیادہ مقبول ترین عمل ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. وأخبر أن الصلاة في مكة ب100,000 صلاة. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم اور یہ بھی نصیحت فرمائی اور یہ بھی وضاحت فرمائی کہ مکہ مکرمہ میں جو نماز حرم میں پڑھی جاتی ہے، جو جوار حرم میں پڑھی جاتی ہے، وہ 1,00,000 نماز کا درجہ رکھتی ہے. وبالتالي نترك العمل الفاضل. وبالتالي نترك العمل، اس کے باوجود بھی ہم ایک جو فاضل عمل ہے، جو محبوب ترین عمل ہے، جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی موجود ہے، اس کو چھوڑ کر اور ہم پھر ادھر ادھر بھٹکے ہیں. الصلاة التي هي ب100,000 صلاة. الصلاۃ التي ایک نماز جو 1,00,000 نماز کا درجہ رکھتی ہے، اس سے محرومی یہ محروم لوگ ہی اس کو برداشت کر سکتے ہیں. والصلاة هناك أفضل من غيره من الأعمال. اور صلاۃ مکہ مکرمہ میں حرم میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ دوسرے پوری دنیا سے افضل اور فضیلت والی ہوتی ہیں. هذا تغفيل. یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، اور ہم اس کو ایک جو افضل کام ہے اس کو چھوڑ کر مفضول کام کی طرف اپنے آپ کو دوڑائیں، یہ تو ناانصافی ہے. اختیار للأقل وترك للأعلى. یہ کون سی ناانصافی ہوئی کہ جو ہم کم چیز ہے، کم ثواب ہے، اس کو تو بہت جد و جہد سے کرتے ہیں، اور جس میں زیادہ ثواب ہے اسے ہم کرتے ہی نہیں ہیں. ومن ثم لا نسأل عن المفضول، كيف نفعل المفضول. ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے جو افضل عمل ہے، ہمیں اس طرف سوال کرنا چاہیے جو احسن عمل ہے، ہمیں اس طرف سوال کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ رہا ہے. إلى الفاضل. ہم تو آپ کو ایک ایسی طرف دعوت دیتے ہیں جو کہ فضیلت والا عمل ہے، ایک ایسا عمل جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثابت ہے کہ ایک نماز 1,00,000 نماز کا درجہ رکھتی ہے. الذي يرضي رب العزة والجلال. الذي يرضي رب العزت والجلال، اللہ رب العالمین کی جو رضا اور اس کی خوشنودی اور جنت کو حاصل کرنے کا سبب بنے وہ نماز ہے. اور اس کو چھوڑ کر آپ ادھر ادھر بھٹکیں، یہ درست بات نہیں ہے. الذي نكون به متابعين للنبي صلى الله عليه وسلم. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطیع اور فرما بردار بن جائیں اور ادھر ادھر نہ بھٹکیں. یہ تو ایک بنیادی بات یہاں پر جو کہی گئی ہے وہ آپ کی خدمت میں نے پیش کری ہے. البتہ عبادات میں جو دلائل ہیں وہ اصل میں توقیفی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے اسی پر عمل کرنا اور اسی پر چلنا
ہمارے لیے خیر ہے۔ عمرہ یا کہ بعد دیگرے کرنے کے بارے میں جب اہل علم سے پوچھا گیا تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی ممانعت نہیں ہے، آپ اگر کرنا چاہیں تو ممانعت نہیں ہے، لیکن جو چیز وجود میں آ رہی ہے وہ یہ کہ ایک اچھے کام کو، نیک وہ کام جو سب سے افضل ہے، اسے چھوڑ کر ہم اس کام کی طرف لپکتے ہیں جو کہ نماز سے بہرحال افضل نہیں ہے۔ تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ اگر احرام باندھنا چاہتے ہوں اور بار بار عمرہ کرنا چاہتے ہوں تو مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر آپ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے؟ تو یہاں تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ایک سفر کے دوران کسی مسلمان کا اپنے لیے یا کسی کی طرف سے عمرہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اور نہ ہی طریقہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ ایسے ہی سلف صالحین سے بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، کیونکہ اصولی طور پر ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رہی تنعیم سے عمرے کے احرام باندھنے کی بات، تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ اگر آپ مسجد تنعیم سے احرام باندھ لیتے ہیں تو جائز ہے، اور بعض اہل علم کا موقف یہ ہے کہ آپ کو میقات جانا چاہیے۔ البتہ اس میں انشاءاللہ تعالی وسعت ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ افضل کام کرنے کی توفیق بخشے جس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ نماز بھی ویسے پڑھیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ نماز کا مسنون طریقہ ہمارے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اختتام پر ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس درخواست سے کہ آپ ابو عمار کے چینل کو، انفارمیٹیو یارڈ کو ضرور سبسکرائب کر لیں گے، اور ان کی ویڈیوز بھی دیکھ کر بچے کا حوصلہ بڑھائیں گے۔ ان کی اہلیہ بڑی محنت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس چینل کو بھی جلد از جلد 100K سبسکرائبر عطا فرما دے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔